کہ تمام اقوال و اعمال کے متعلق اچھا گمان رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ بعض گمان تو بالکل بے بنیاد اور گناہ ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ گمان سے بچ جاؤ، کیونکہ اس کا نتیجہ ایسے گمانوں میں پڑ جاتا ہے جو گناہ ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بعض گمانوں کو گناہ قرار دیا ہے، سب گمانوں کو نہیں، کیونکہ ظن کی نا کئی قسمیں ہیں۔ ایک ظن غالب ہے جو کسی دلیل یا مضبوط علامت سے قوی ہو جائے، اس پر عمل کرنا درست ہے۔ شریعت کے اکثر احکام اس پر مبنی ہیں اور دنیا کے تقریباً تمام کام اسی پر چلتے ہیں، مثلاً عدالتوں کے فیصلے، گواہوں کی گواہی، باہمی تجارت، ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے سے اطلاعات اور خبر واحد کے راویوں کی روایات۔ ان سب چیزوں میں غور و فکر، جانچ پڑتال اور پوری کوشش سے حاصل ہونے والا علم بھی ظن غالب ہے، مگر اس پر عمل واجب ہے۔ ظن کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی وجہ سے دل میں ایک خیال آ کر ٹھہر جاتا ہے، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، تو دلیل نہ ہونے کی وجہ سے دل میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کا امکان برابر ہوتا ہے، اسے شک بھی کہتے ہیں، یا اس کے ہونے کا امکان اس کے نہ ہونے کے امکان سے کم ہوتا ہے، یہ وہم کہلاتا ہے۔ تو ظن کی صورتیں مذموم ہیں اور ان سے یہ ان کی بری ہیں اور ان سے اجتناب واجب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، یہاں اسم سے یہی مراد ہے، اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 36 اور سورۃ نجم کی آیت بھی ہے، سورۃ نجم کی آیت نمبر 23 میں اس ظن کا ذکر ہے کہ جو برا گمان ہے وہ برا گمان تم نہ رکھو، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو ہے نا گمان سے بچو، اتقوا الظن بعض الظن، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ آیت میں ایسے گمان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو بے دلیل ہو، مثلاً ایک آدمی جو ظاہر میں ہے، جو ظاہر میں صالح ہے، نیک ہے، اس کے متعلق بدگمانی کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر گمان کرنے کی کوئی واقعی دلیل یا علامت موجود ہے تو اس وقت گمان منع نہیں ہے، مثلاً ایک شخص کا اٹھنا بیٹھنا ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو چور یا زنا کے ساتھ معروف ہیں، یا رات کو وہاں پھرتا ہے جہاں اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کے متعلق گمان پیدا ہونا فطری بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر گمان سے منع نہیں کیا۔ اللہ آگے کہتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، تم جاسوسی نہ کرو، اور جاسوسی برے گمان کا لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ آدمی جب کسی کے متعلق دل میں برا گمان قائم کر لیتا ہے نا تو اسے ثابت کرنے کے لیے اس کی جاسوسی کرتا ہے اور ان کے عیوب کی ٹو میں رہتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ یہ اپنے گمان کو سچا ثابت کر سکے۔ یہ ایمانی مودت اور اخوت کے سراسر خلاف ہے جب مسلمان بھائی کے ان عیوب پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے جو آدمی کو معلوم ہو، تو ان عیوب کی ٹوہ میں رہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جو محض اس کے گمان کی پیداوار ہے یا جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر بھی وہ غیبت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کو منع کرنا غیبت کرنے سے تو آگے سے کہتا ہے ہم کیا کریں، ہم تو آپ بھی تھی سنا رہے ہیں، ہم بھی تو یہ مسئلہ ہوا تھا، ہم تو آپ برتی بتا رہے ہیں، لوگ کی کر دیں انج نے جو ہے نا ہارے نال انہوں نے ہارڈ سلوک کیا، مطلب ہم وہ یہ بات بڑے عجیب و غریب رنگوں میں، لینگویجز میں، انداز میں، لہجوں میں ہم بتاتے ہیں اپنی سچائیاں، اپنی جو صفائیاں دینے کے لیے، وضاحت دینے کے لیے کہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں تو اس کی آپ بیتی بتا رہی ہوں، حق نہ ہاتھ برتی، جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ میرے ساتھ برتی گئی ہے یہ بات، تو سلوک ہوا ہے میرے ساتھ ایسا، تو ہم وہ بتاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اسی بات کو غیبت کہا ہے۔ ہائے اللہ جی، اس جملے میں غیبت سے کئی طریقوں سے شدید نفرت دلائی دی ہے، چنانچہ اس میں غیبت کے ساتھ کسی بھائی کی عزت و آبرو تار کرنے کو انسان کا گوشت کھانا قرار دیا ہے، پھر کسی دوسرے انسان کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کا، اور وہ بھی زندہ کا نہیں مردہ بھائی کا، پھر ایسی شدید قابل نفرت چیز سے محبت کرنے کی آر دلاتے ہوئے پوچھا کہ اتنی گندی اور مکروہ چیز سے تو شدید نفرت ہونی چاہیے تھی، تو کیا تم نفرت کی بجائے اس سے محبت کرتے ہو؟ پھر اللہ کہتے ہیں احدکم، فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ہی پسند کرتا ہے، مطلب کہ یہ لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک بھی پسند نہیں کرے گا،
کہ تم میں سے کوئی ایک یہ کام کیوں جو ہے نا یہ کام کر لے، تو پھر جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسے سننا بھی حرام ہے، کیونکہ سننے والا بھی غیبت میں برابر کا شریک ہے۔ اگر وہ خاموش رہ کر تائید نہ کرے تو غیبت کرنے والوں کو اس کام کی دوبارہ جرت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ دونوں ہی اپنے مردہ بال کی گوشت سے لذت حاصل کر رہے ہیں، ایک غیبت کر کے اور دوسرا اسے سن کر۔ بعض اوقات کسی مسلمان بھائی کی غیبت جائز بھی ہو جاتی ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کیا جا سکتا ہے۔ قاعدہ اس کا یہ ہے، اصول اس کا یہ ہے کہ جب دین کا کوئی ضروری مقصد اس کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو تو اس وقت یہ جائز ہے۔ امام نووی نے اور ان سے پہلے امام غزالی نے غیبت کے جواز کے 6 موقع گنوائے ہیں۔ نمبر 1، ظلم پر فریاد، یعنی مظلوم کو حق ہے کہ ظالم کے خلاف بات کرے۔ نمبر 2، کسی گناہ یا برے کام سے روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو اس کے ساتھ مل کر یا خود اسے روک سکے۔ اگر مقصد صرف اسے کام کرنے والے کی تذلیل ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کی اصلاح کرنا مقصد ہے تو پھر ہم اس کو روک سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کسی کو شکایت لگا سکتے ہیں۔ پھر فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے سامنے کسی کا نقص ذکر کرے تو یہ جائز ہے۔ پھر مسلمانوں کی خیر خواہی جو ہے نا، چوتھے نمبر پہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انہیں شر سے بچانے کے لیے کسی کی برائی سے آگاہ کرے تو یہ بھی جائز ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ تھا جو شخص کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، لوگوں کو لوٹتا ہو، اعلان شراب پیتا ہو تو اس کے ان گناہوں کا ذکر کرنا بھی جائز ہے جن کو چھپانے کی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، اور جن کا ذکر کیا جائے تو اسے برا محسوس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ غیبت ان چیزوں کا ذکر ہے جسے وہ ناپسند کرے۔ نمبر 6، کوئی شخص کسی لقب کے ساتھ مشہور ہو اور اس کے بغیر اس کی پہچان نہ ہوتی ہو اور وہ اسے برا بھی نہ جانتا ہو تو اسے اس لقب کی سے ذکر کرنا جائز ہے۔ ہاں اس میں اس کا کوئی نقص ہی بیان ہو رہا ہو، جیسے کہ آرج، لنگڑا، اعمى، نابینا وغیرہ۔ شرط یہ ہے کہ مقصد اس کی تنقیص، اس کی کمی کو بیان کرنا نہ ہو بلکہ اس کی معروف یعنی کہ اس کی معرفت ہو، اس کی پہچان ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبائل قومیں اور قبیلے بنا دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں ایک بات ہے، بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو چھوپ جاننے والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیات میں جن 6 گناہوں سے منع کیا گیا ان کا بنیادی سبب اپنے آپ کو اونچا اور دوسرے کو نیچا سمجھنا ہے۔ جاہلیت میں اپنے قبیلے کی خوبیوں پر فخر اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بیماری عام تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت آدم و حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اس لیے انسان ہونے میں تم سب برابر ہو۔ کسی خاص قوم، قبیلے یا ملک میں پیدا ہونے کی وجہ سے یا کسی رنگ یا زبان کی وجہ سے کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں، کیونکہ سب اصل سب کی ایک ہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یعنی قوموں، یعنی کہ اس کی بات کی تفصیل بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ قوموں، قبیلوں یا خاندانوں میں تقسیم کا مطلب کسی کی برتری نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم تمہاری ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور اس کے آباء و اجداد پر فخر کو ختم کر دیا ہے۔ آدمی 2 ہی قسم کے ہیں، متقی مومن ہے یا بدبخت فاجر ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ کچھ آدمی ایسے لوگوں پر اپنا فخر ترک کر دیں گے جو جہنم کے کوئلوں میں سے محض ایک کوئلہ ہیں، یا پھر وہ فخر کرنے والے اللہ کے سامنے پاخانے کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے۔ استغفر اللہ، جو گندگی کو اپنی ناک کے ساتھ دھکیلتے رہتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں نے سنائی ہے آپ کو بھی۔
اللہ کے نبی پھر مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، سن لو، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل ہے، اور ہاں نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر، اور نہ کسی کالے کو کسی سرخ پر جو ہے وہ برتری حاصل ہے، ہاں سوائے ایک چیز کے، وہ ہے تقویٰ کی بنا۔ اللہ کے نبی پھر مسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی پھر مسلم میں فرماتے ہیں اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ آپس میں تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ نہ کوئی کسی پر فخر کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ اہل علم نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نکاح میں کفو جوڑ ہونے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی بھی شرط معتبر نہیں ہے، یعنی کہ نسب، حسن، جمال، مال و دولت، زر، ایج، عمر، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن ان سب میں جو ہم جوڑ ہونا، بہترین بات ہونا، افضل ہونا، وہ کیا ہے کہ دونوں آپس میں مسلمان ہو، ان کا آپس میں اسلام کا رشتہ ہو، ایمان کا رشتہ ہو، کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے عقیدے کو جان سکیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں۔ ان اللہ خبیر، ان اللہ علیم خبیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں تقویٰ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اسے سب سے زیادہ معزز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو جب کسی کو دلوں کا حال معلوم ہی نہیں، تو کوئی کسی پر کیسے فخر کر سکتا ہے اور کسی کو حقیر کیوں جانتا ہے؟ قالت الاعراب آمنا، بدو لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، اللہ اکبر، دو جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے، سورۃ اعراف میں بھی اور سورۃ حجرات میں بھی۔ اللہ کہتے ہیں اے پیغمبر آپ ان سے کہتے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولیکن، لیکن تم ان سے کہو کہ قولوا، تم ان سے کہو اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ابھی تک ایمان جو ہے نا وہ تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو گے تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے مراد نا تمام عربی نہیں ہے، صرف وہ بعض عربی مراد ہیں جو مدینہ کے گرد رہتے تھے اور اسلام کی قوت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے تھے، دل میں تکذیب ہی نہیں تھی کہ انہیں منافق کہا جا سکے، مگر ابھی کچھ تردد باقی تھا اور ایمان و یقین پوری طرح داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ عمرہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں گئے۔ ان کا ذکر اس سے پہلے سورۃ فتح کی آیت نمبر 11 میں بھی گزرا ہے۔ اللہ پر سورت کی ابتدا میں ان اعراب کا ذکر ہے جو نئے